کیپٹن رابرٹ فالکن اسکاٹ۔ اس کی کہانی دنیا کی سب کہانیوں سے زیادہ بہادرانہ اور المناک ہے۔ میں نے قطب جنوبی پر پہنچنے والے دوسرے انسان کیپٹن رابرٹ فالکن اسکاٹ کی داستان حیات سے زیادہ بہادرانہ، روح گداز اور المناک کہانی آج تک نہیں سنی۔ یہ کیپٹن رابرٹ فالکن اسکاٹ اور اس کے دو ساتھیوں کی برفانی تودے پر المناک موت آج بھی بنی نوع انسان کے دلوں کو تڑپا دیتی ہے۔ کیپٹن رابرٹ فالکن اسکاٹ کی موت کی خبر فروری 1913 کی ایک دوپہر کو انگلستان پہنچی۔ اہل انگلستان یہ خبر سن کر دم بخود رہ گئے۔ ٹرافالگار پر نیلسن کی موت کے بعد کسی خبر نے ان پر اتنا اثر نہیں کیا تھا۔ 20 برس بعد انگلستان نے آخری یادگار کیپٹن رابرٹ فالکن اسکاٹ کے نام سے منسوب کر دی۔ یہ ایک پولر عجائب گھر تھا، دنیا میں اپنی قسم کا واحد پولر عجائب گھر۔ عمارت کے سامنے والے حصے پر کیپٹن رابرٹ فالکن اسکاٹ کا یہ فقرہ کندہ ہے۔ وہ قطب جنوبی کا راز جاننے گیا تھا، لیکن اس نے خدا کا بت پا لیا۔ کیپٹن رابرٹ فالکن اسکاٹ نے قطب جنوبی کے المناک سفر کا آغاز ٹیرانوا میں کیا تھا، اور اس وقت سے جب اس بحری جہاز نے سرکل کے برفانی پانی میں چلنا شروع کیا تھا، وہ پریشان تھا اور اس کی قسمت کا ستارہ گردش میں تھا۔ بحری جہاز طوفانی لہروں کی زد میں تھا۔ عرصے پر پڑا ہوا سارا سامان سمندر میں گر گیا۔ بائلر کی آگ پانی سے سرد ہو گئی اور کئی روز تک یہ عظیم الشان جہاز انتہائی قسم پرسی کی حالت میں عذابناک سمندر کے تپڑوں کا مقابلہ کرتا رہا۔ لیکن ابھی کیپٹن رابرٹ فالکن اسکاٹ کی بدقسمتی کا آغاز ہی ہوا تھا۔ وہ اپنے ساتھ مضبوط خچر بھی لایا تھا، جنہیں سائبیریا کے برفانی علاقے میں چلنے کے لیے تیار کیا گیا تھا، لیکن یہ خچر مصیبت کا شکار ہو گئے۔ وہ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے ہوئے برف میں ٹھوکریں کھا رہے تھے، یہاں تک کہ کھائیوں میں گر کر ان کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں اور مجبوراً انہیں گولی کا نشانہ بننا پڑا۔ نیکن کے شکاری کتوں کا بھی یہی حشر ہوا۔ وہ حواس باختہ ہو گئے اور برفانی تودوں سے ٹکریں مارنے لگے۔ اس کے بعد کیپٹن رابرٹ فالکن اسکاٹ اور اس کے 4 ساتھیوں نے قطب جنوبی کی طرف آخری سفر کا آغاز کیا۔ وہ ایک ایسے تودے پر چڑھنے کی تیاریاں کر رہے تھے جس کا وزن 1000 پاؤنڈ تھا۔ روز بروز وہ کردری برف پر آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ ان میں سے ہر ایک زبردستی اپنے آپ کو آگے کھینچ رہا تھا۔ وہ بری طرح ہانپ رہے تھے،
اور سطح سمندر سے 9000 فٹ کی بلندی پر کثیف ہوا میں بے دم ہوئے جا رہے تھے۔ اس کے باوجود وہ پریشان نہ ہوئے۔ اس خوفناک سفر کے اختتام پر، جو آج تک کسی شخص نے نہیں کیا تھا، کامیابی ان کا راستہ دیکھ رہی تھی۔ وہ پراسرار قطب ان کا منتظر تھا، جس پر روز ازل سے آج تک کسی نے قدم نہ رکھا تھا، جہاں کوئی جاندار نہیں رہتا۔ چوتھے روز وہ قطب جنوبی پہنچ گئے، لیکن وہاں صرف مصائب نے ان کا خیر مقدم کیا۔ ان کے روبرو ایک چوڑی کے سرے پر کپڑے کا پٹا پرانا ٹکڑا خوفناک آندھی میں فتح کا نشان بن کر لہرا رہا تھا۔ ایک پرچم ناروے کے ایمنڈس کا پرچم ان کے سامنے لہرا رہا تھا۔ اس پرچم کو دیکھ کر انہیں یہ احساس ہوا کہ کئی برسوں کی تیاری اور منصوبہ بندی اور کئی مہینوں کے مصائب کے بعد وہ جس منزل مقصود تک پہنچے ہیں، صرف 5 ہفتے پیشتر ایک دوسرا شخص وہاں اپنی کامیابی کا جھنڈا گاڑ چکا ہے۔ مایوسی کے بوجھ تلے دب کر وہ اپنے وطن واپس روانہ ہوئے۔ اس خوفناک اور خطرناک علاقے سے مہذب دنیا کی طرف ان کی واپسی کی کہانی انتہائی المناک ہے۔ برفانی ہواؤں نے ان کے حلیے بگاڑ دیے اور ان کی داڑھیوں تک میں برف کی تہیں جم گئی۔ وہ ٹوکرے کا کر گر گئے اور ہر نئی ضرب انہیں موت کے قریب لاتی گئی۔ سب سے پہلے ان سب میں زیادہ طاقتور شخص ایونز کا پاؤں پھسلا اور برف کے تودے سے ٹکرا کر مر گیا۔ اس کے بعد کیپٹن اوٹس مر گیا۔ اس کے بعد کیپٹن اوٹس بیمار پڑ گیا۔ اس کے پیروں کو برف نے ناکارہ بنا دیا۔ اس سے تیزی سے چلا نہ جاتا تھا اور اسے اس بات کا احساس تھا کہ وہ اپنے دوسرے ساتھیوں کی راہ میں بھی رکاوٹ بن رہا ہے۔ چنانچہ ایک رات اوٹس نے ایثار کی ایسی مثال پیش کی جو دنیا میں آج تک دیکھنے میں نہیں آئی۔ وہ اوروں کی زندگی بچانے کے لیے خود موت سے ہم آغوش ہو گیا۔ اس نے کسی چیخ و پکار کے بغیر بڑے پرسکون لہجے میں کہا، میں جا رہا ہوں، اور وہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا۔ اس کی نعش تک کا پتہ نہ چل سکا، لیکن اس جگہ جہاں سے غائب ہوا تھا ایک یادگار کھڑکی ہے جس پر لکھا ہے، ہمیں یہیں کہیں ایک بہادر شخص موت سے ہم آغوش ہے۔ یہیں کہیں ایک بہادر شخص موت سے ہم آغوش ہے۔ کیپٹن رابرٹ فالکن اسکاٹ اور اس کے دوسرے 2 ساتھی ٹوکرے کاتے کاتے آگے بڑھتے رہے۔ وہ اب شکل و صورت سے انسان بھی نظر نہ آتے تھے۔ ان کے ناک، انگلیاں اور پاؤں برف سے اتنے نرم ہو گئے کہ ہاتھ لگانے سے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے جسم چالیدہ ہو جائیں گے۔
19 فروری 1912 کو قطب جنوبی سے روانگی کے 50 روز بعد انہوں نے آخری خیمہ نصب کیا۔ ان کے پاس صرف اتنا ایندھن تھا جس سے چائے کی 2 پیالیاں تیار ہو سکیں۔ کھانا بھی اتنا ہی تھا جس سے وہ بمشکل 2 روز زندہ رہ سکے۔ ان کا خیال تھا کہ ان کی جانیں بچ جائیں گی کیونکہ اس جگہ سے ایک سپلائی ڈپو صرف رہ گیا کیونکہ اس جگہ سے ایک سپلائی ڈپو صرف 11 میل کے فاصلے پر تھا۔ ایک دلیرانہ پیش قدمی سے وہ وہاں پہنچ سکتے تھے۔ یکایک ایک ناگہانی علیمے نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اچانک اتنا شدید طوفان آیا جس کی تندہی نے برف کے مضبوط تودوں میں بھی شگاف ڈال دیے۔ دنیا کا کوئی جاندار اس طوفان میں سلامت نہ رہ سکتا تھا۔ کیپٹن رابرٹ فالکن اسکاٹ اور اس کے ساتھی 11 روز کے لیے خیمے میں مقید ہو گئے۔ ان کا راشن ختم ہو گیا، انجام قریب آ گیا تھا اور انہیں اس کا علم تھا۔ اب ایک ہی راستہ باقی تھا، ایک آسان راستہ۔ ان کے پاس افیون کی کافی مقدار تھی جو اس قسم کے ہنگامی حالات کے لیے اپنے ساتھ لائے تھے۔ اس کی بڑی خوراک کھانے کے بعد اپنے وجود کو خوشگوار خوابوں میں گم کر سکتے تھے، ایسی نیند جس سے کبھی بیدار نہ ہوں۔ لیکن انہوں نے افیون نہ کھائی۔ انہوں نے تہیہ کر لیا کہ وہ انگلستان قدیم کی روایتی قوت برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے موت کا بہادری سے مقابلہ کریں گے۔ اپنی زندگی کے آخری وقت میں کیپٹن رابرٹ فالکن اسکاٹ نے سر جیمز بیری کو ایک خط لکھا جس میں ان المناک لمحات کی تفصیل لکھی۔ ان کا راشن ختم ہو چکا تھا اور موت ان کے سر پر کھڑی تھی، لیکن اس کے باوجود کیپٹن رابرٹ فالکن اسکاٹ اپنے اس خط میں لکھتا ہے: ہم نے اپنے خیمے کو خوشی کے جن گیتوں سے آباد کر رکھا ہے، اگر تم انہیں سن سکتے تو تمہیں یقیناً مسرت ہوگی۔ پھر 8 ماہ بعد ایک روز جب سورج کی کرنیں برف پر پھیلی ہوئی تھیں، انہیں تلاش کرنے والی جماعت کو ان کی لاشیں دکھائی دیں۔ انہیں اس جگہ دفن کر دیا گیا جہاں انہوں نے جان دی تھی۔ انہیں ایک قبر میں دفن کر دیا گیا اور اس مشترکہ قبر پر ٹینیسن کے یہ الفاظ لکھ دیے: جرأت مند دلوں کو وقت کے چرخوں نے کمزور بنانے کی کوشش کی، لیکن ان کا یہ عزم ختم نہ ہو سکا کہ جستجو اور تلاش جاری رکھی جائے اور ہمت نہ ہاری جائے۔